بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن آف انوائرمنٹ، کہ ہم نے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے اور کنزرو کیسے کرنا ہے۔ انوائرمنٹ کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں ان چینجز کو سے کیسے بچنا ہے، اور اپنے انوائرمنٹ کو پھر مینٹین کرنا ہے بہتر حالت میں تو کیسے کرنا ہے۔ بیٹا پہلی بات یہ ہے کہ انوائرمنٹ کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہی کیوں ہے۔ ہمارا انوائرمنٹ ہے، ہم اس میں رہتے ہیں، پھر ہم اس کو کیوں پروٹیکٹ کریں گے؟ ہم اس کو اس لیے پروٹیکٹ کریں گے کہ اس کے اندر بے شمار ٹاکسک سبسٹانسز ایڈ اپ ہو رہے ہیں۔ وہ ٹاکسک سبسٹانسز کا سورس کیا ہے؟ ان ٹاکسک سبسٹانسز کا سورس ہے مشینری، انڈسٹری۔ اب دیکھو یہ چیزیں تو ہمیں ہیلپ کرنے کے لیے آتی ہیں، ہمارے پاس گاڑی ہے، بائک ہے، ہم بہت جلدی سفر کرتے ہیں، فاسٹ ٹریولنگ ہو گئی ہے، ایروپلین ہے، ہم ایک ملک کنٹری سے دوسرے کنٹری جاتے ہیں۔ پھر اور انڈسٹریز ہیں جو ہمیں بے شمار الیکٹرانکس چیزیں دیتی ہیں، یعنی یہ سب تو ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ انڈسٹری کے ہونے سے تو ہمارا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ اپ گریڈ ہوا ہے، ریز ہوا ہے، ہم بہتر لائف گزارتے ہیں، ہمارا ٹائم اچھے سے گزرتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ انڈسٹری نے ہمیں ہیلپ کیا ہے ان ریزنگ آر لائف اسٹینڈرڈ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس انڈسٹری کی وجہ سے ہمارا جو انوائرمنٹ ہے دیٹ ہیز بین ڈسٹرائڈ۔ بھائی کیوں ڈسٹرائے ہو گیا؟ اس لیے کہ آن ڈیلی بیسس ٹنز آف انڈسٹریل ویسٹ ان سالڈ فارم، ان لیکوڈ فارم اور ان گیسز فارم از بین انجیکٹڈ انٹو دا انوائرمنٹ۔ اور یہ جو میں نے بات کی کہ ٹنز آف ایفلوئنٹ از انجیکٹڈ ان آر انوائرمنٹ، کہاں سے آتا ہے؟ دا سورس آف دیٹ ٹاکسک سبسٹانسز اور پولوٹڈ میٹیریل از انڈسٹری، یعنی یہ سارے کا سارا انڈسٹری سے آتا ہے۔ یہ جو ایفلوئنٹ ہیں ان کے اندر بے شمار ایسے کیمیکلز ہیں جو کینسر کازنگ ہیں، کارسینوجینک ہیں۔ میوٹیشن ہو جاتی ہے سیلز کی، میوٹیشن ہونے سے سیل ریپڈلی ڈیوائڈ کرتے ہیں، کینسر ہو جاتا ہے۔ ایسا سموک نکلتا ہے انجن سے، گاڑیوں سے، جس کے اندر لیڈ ہے۔ لیڈ کیا کرتا ہے؟ سانس کی بیماریاں کرتا ہے، ایستھمیٹک پرابلم ہوتے ہیں، ٹیوبرکلوسس ہوتی ہے۔ کرومیم نکلتا ہے ٹینری سے، لیدر انڈسٹری سے، یہ بھی کینسر کازنگ ہے۔ تو نو ڈاؤٹ کہ ہمیں انڈسٹری نے ہیلپ آؤٹ تو کیا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو پولوشن ہے وہ بھی خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سہولتیں لیتے لیتے اپنے انوائرمنٹ کو ختم کر بیٹھیں اور ہمارا انوائرمنٹ اس کو برداشت ہی نہ کر سکے اور کولیپس کر جائے۔ یعنی جتنا زہریلا مادہ، جتنا ٹاکسک میٹیریل اس انوائرمنٹ کے اندر ایڈ اپ ہو رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس دن بلاسٹ ہو جائے ہمارا انوائرمنٹ اور لائف یہاں پہ ختم ہو جائے۔ تو اس پرابلم سے ضرورت ہے بچنے کی۔ اگر ہم اس پرابلم سے نہیں بچیں گے تو کچھ ایسا ہو جائے گا کہ جس کو ہم بعد میں پھر ٹھیک نہیں کر پائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا پلینٹ جو ہے، جو زمین ہے، ہم پھر کہیں کہ کبھی اس پہ لائف تھی، اب یہ لائف کے قابل نہیں رہا۔ ویسے تو اب بھی ایسے حالات ہیں کہ بے شمار ٹاکسک میٹیریلز ہیں، لیکن ابھی ریپیئریبل ہے، ہم اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں۔ تو what biologists are doing, they are helping mankind to attract, make better this planet۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پرابلم سے کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائیں۔ what biologists are striving کہ اس انوائرمنٹ کو بچا لیا جائے، اس کو پولوٹ نہ ہونے دیا جائے، جو ہو چکا ہے اس کو ٹھیک کیا جائے۔ ڈیٹیریشن تو ہو گئی ہے لیکن اب اس کو ریپیئر بھی تو کرنا ہے۔ اس کے لیے بایولوجسٹ نے کیا کیا؟ بایولوجسٹ نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ جتنے انڈسٹریل ایفلوئنٹس ہیں ان کو انوائرمنٹ کے اندر آنے سے پہلے ٹریٹ کیا جائے، اور اس کو اوبلیگیٹری کر دیا، لازمی کر دیا کہ اس کے بغیر وداؤٹ ٹریٹمنٹ کوئی بھی ایفلوئنٹ انڈسٹری سے باہر نہ نکلے۔ یہ میں ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان، دس از اباؤٹ دا ورلڈ۔ ہم ورلڈ سینیریو میں بات کر رہے ہیں۔ اب یہ نہ سوچے گا کہ ہمارے ٹوبا میں اتنی انڈسٹری ہے جو بے شمار ویسٹ میٹیریل نکال رہی، فیصل آباد میں انڈسٹری ہے، نہروں میں پانی آ رہا ہے گندا، میں اس کی نہیں بات کر رہا، آئی ایم ٹاکنگ ورلڈ اوور۔
جو ہو رہا ہے، جو obligatory ہے کہ کسی نہ کس طریقے سے جتنا ایفلوئنٹ ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے بعد، اس میں سے ٹاکسک سبسٹانسز نکالنے کے بعد پھر اس کو انوائرمنٹ کے اندر آنے دیا جائے، اور پھر اس پولوٹنٹ یا ٹاکسک مٹیریل کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اس کی بایو ریمیڈیشن کرنی ہے۔ بایو ریمیڈیشن کیا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے بائی یوزنگ لیونگ آرگنزم۔ فار ایگزامپل، کہیں انوائرمنٹ کے اندر میٹلز ہیں تو میٹلز کو ایبزارب کر لیں گے ایل جی، اگر ہم وہاں پہ گرائیں گے۔ اگر ایل جی وہاں گرو کریں گے، ہم کہیں ایل جی پھینک دیں، وہ ایل جی گرو کریں، وہاں سے میٹلز کو ایبزارب کر لیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی یہ جو ہے ڈیزل وغیرہ یا پیٹرولیم پروڈکٹ کہیں کوئی کنٹینر لیک کر جائے اوشن کے اندر، تو پھر اس میں بیکٹیریا یوز کرتے ہیں، وہ بیکٹیریا جو ہیں اس ساری پروڈکٹ کو ایبزارب کر لیتے ہیں اور خود سوئسائڈ کر جاتے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے وہ جتنا آئل نکلا وہ سارے کا سارا بیکٹیریا نے ایبزارب کر لیے، تو جو لائف ہے اس کے نیچے اس کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ پہلے ٹریٹمنٹ کی جائے پھر ایڈیشن ہو، لیکن جو ہو چکا ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، بایو ریمیڈیشن کرنی ہے، لیونگ آرگنزم کو یوز کرنا ہے جو ہمارے انوائرمنٹ کو نیٹ اینڈ کلین کریں۔ پھر اس کے علاوہ بالاجی یہ کرنا ہے کہ جتنی انڈینجرڈ اسپیشیز ہیں پلانٹس کی اور اینیملس کی، جو ہمارے انوائرمنٹ کے لیے ضروری ہیں لیکن ہم نے ان کو ختم کر دیا، ختم کرنے کے قریب ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ سے پروٹیکٹ کر کے گرو کروایا جائے، ان کے جو ریپروڈکشن ریٹ ہے اس کو بہتر کیا جائے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بیٹا ایک نیشنل پرابلم ہے پولوشن۔ ہمارے جتنے ریورز ہیں، کینالز ہیں، دے آر ہائیلی پولوٹیڈ۔ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے اکثر لوگ کسی بھی نہر کے کنارے بیٹھتے تھے اور 1.5-2 گھنٹے میں اچھی خاصی فش کی کوانٹٹی پکڑ کے اپنا گھر کا کام چلاتے تھے۔ پولوشن کی وجہ سے، زہریلا پانی آنے کی وجہ سے، انڈسٹریل ایفلوئنٹ کی وجہ سے آج ہمیں اتنی بڑی نہر میں فراگ بھی نہیں ملتا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہمارا نقصان ہوا ہے انوائرمنٹ کا۔ تو پاکستان کے اندر جو ایکویٹک لائف ہے، یعنی وہ لیونگ آرگنزم جو واٹر میں رہتے ہیں، وہ ڈکلائن کی جانب ہیں، ہمیں نہیں ملتے۔ فش پاپولیشن بہت کم ہوئی ہے ڈیو ٹو پاپولیشن، فش کی ریپروڈکشن ریٹ بہت کم ہو گیا ہے۔ اب کرنا کیا ہے ہمیں؟ دیٹ از وی شیل ہیو ٹو ٹیک میئرز ایز ارلی ایز پاسبل ٹو سیو آور کنٹری فرام پولوشن۔ سٹیز کے اندر پرٹیکولرلی جو ایگزاسٹ آٹو موبائل کا یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، لیڈ بہت تیزی سے آ رہا ہے، جس سے بے شمار سانس کی بیماریاں آ رہی ہیں۔ تو اب کرنا یہ ہے کہ ایسا پیٹرول یوز کریں جس میں لیڈ نہ ہو، یعنی لیڈ فری پیٹرول لے لیں۔ پھر جو انڈسٹریز ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنی رسپانسبلٹی کو فیل کریں کہ وہ جتنا اس کا ایفلوئنٹ ہے، جتنا اس کا ڈسچارج ہے، اس کو پراپرلی پہلے ٹریٹ کیا جائے۔ تو اگر ہم ایسے میئرز لے لیں گے تو ہمارا انوائرمنٹ بچ جائے گا۔ میکسیمم پلانٹیشن ایک اور فیکٹر ہے تاکہ ہماری ہوا فضا جو ہے وہ بھی صاف ہو جائے۔ تھینک یو بیٹا۔